اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ چودھری بشیر علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے، جبکہ تیسرے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ بیٹا جس کا نام کبیر تھا وہ بھی شادی شدہ تھا، چھوٹی بیٹی غیر شادی شدہ تھی۔ چودھری بشیر انتہائی سخت دل اور ظالم تھا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ملازموں کو سخت سزا دیتا تھا اور گاؤں والوں کے سامنے دیتا تھا، لیکن کسی کی جرأت نہیں تھی کہ چودھری کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات بھی کر سکے۔ چودھری کی حویلی میں گاؤں کی بہت سی عورتیں کام کرتی تھیں، جبکہ گاؤں کے مرد چودھری کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ جیسا ظالم چودھری بشیر تھا، ویسا ظالم ہی اس کا بیٹا چودھری کبیر تھا۔ دونوں باپ بیٹا ملازموں اور گاؤں والوں کے لیے قہر کی علامت تھے۔ گاؤں میں ایک 25 سالہ نوجوان اقبال اپنی 22 سالہ جوان بہن سونی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ایک بس حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ اقبال چودھری بشیر کے باغات میں کام کرتا تھا، جبکہ اس کی بہن سونی کبھی کبھار چودھری کی حویلی میں کام کرنے چلی جاتی تھی، باقی وقت گھر پر ہی گزارتی تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی نارمل دن تھا۔ اقبال ناشتہ کر کے باغ کی طرف نکل گیا، جبکہ سونی چودھری کی حویلی کی طرف نکل پڑی۔ آج چودھری بشیر کی بیوی نے اس کو کپڑے دھونے کے واسطے بلایا تھا۔ جیسے ہی سونی حویلی کے مین گیٹ میں داخل ہوئی تو مردانے حصے میں چودھری کبیر اپنے خاص ملازم فاخے کے ساتھ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کی نظر سونی پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ کیا حسن تھا، کیا جوانی تھی، کیا لہراتا بل کھاتا جسم تھا۔ اس نے سونی کو حویلی میں آتے جاتے کئی بار دیکھا تو پہلے بھی تھا، لیکن کبھی غور نہیں کیا تھا۔ سونی کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا، بھرا بھرا جسم، لمبا قد۔ کبیر نے فاخے کو آنکھ سے اشارہ کیا تو فاخے نے کہا، چودھری صاحب یہ اقبال کی بہن سونی ہے، وہی اقبال جو ہمارے باغ میں کام کرتا ہے، جس کے ماں باپ 2-3 سال پہلے بس حادثے میں گزر گئے تھے۔ چودھری کبیر نے آواز دے کر سونی کو مخاطب کیا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا تو سونی جلدی سے چودھری صاحب کی بات سننے کے لیے اس کی طرف چل پڑی۔ چودھری بشیر کے بیٹے چودھری کبیر نے شانی کو بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ واہ بھائی، اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی ہماری حویلی میں آتی ہے اور ہم کو آج تک خبر ہی نہ ہوئی۔ سونی گھبرا گئی اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چودھری کبیر نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا تو سونی اس کی گود میں آ گری۔ کبیر نے جلدی سے اس کی گال پر ایک بوسہ لے لیا۔ غصے اور شرم سے سونی لال سرخ ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ گھمایا اور ایک زوردار تھپڑ چودھری کبیر کے منہ پر مار دیا۔ بس یہیں سے اس کی بربادی کا آغاز ہو گیا۔ چودھری کبیر جو کہ اپنے باپ کا اکلوتا وارث اور ساری زمینوں، حویلی اور باغوں کا مالک تھا، یہ تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور اس نے جوابی طور پر سونی کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ صرف یہیں پر بس نہ کیا، بلکہ اپنا ہاتھ ڈال کر سونی کی قمیض گریبان سے پھاڑ دی اور اس کی قمیض کے اندر والا لباس نظر آنے لگا۔ اتنی زیادہ بے عزتی پر سونی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ ایک تو اسے بلا وجہ تھپڑ کھانے پڑے اور دوسرا اس کا قمیض بھی آگے سے پھاڑ کر چودھری نے اس کو بے عزت کر دیا تھا۔ وہ رونے لگ پڑی اور بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ اپنے گھر میں جا کر بستر پر گر گئی اور کئی گھنٹے روتی رہی۔ اس کو اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کو کوئی ایسا غمگسار چاہیے تھا جس کو وہ اپنے دل کا درد بتا سکتی اور دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی۔ جس گال پر کبیر نے چوما تھا وہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ سونی نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کا جائزہ لیا تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس کی گالوں پر چودھری کبیر کے سخت ہاتھوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ سونی نے منہ دھویا اور گالوں کو مل مل کر نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن نشان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ سونی کا رنگ بہت گورا تھا اور جلد نازک تھی۔ کبیر کے ہاتھ اس کے گورے منہ پر چھپ چکے تھے۔ سونی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت اس کا بھائی اقبال اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے غور سے سونی کے منہ کے نشانات کو دیکھ رہا تھا۔ سونی نے جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور کپڑے کے پیچھے چھپا لیا، لیکن اس کے بھائی اقبال نے اپنی آنکھوں سے سب نشانات دیکھ لیے تھے۔ اس نے سونی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کر بولا، پیاری بہن، بتا تمہارے منہ پر کیا ہوا ہے؟ کس بدبخت نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارے ہیں؟ مجھے اس کا نام بتا دے فوراً۔ اقبال اب سونی کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بڑے جذباتی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ غصے سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ آج اس کے سامنے پہاڑ بھی آئے گا تو وہ اس کو بھی اڑا کر رکھ دے گا۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو باپ بن کر پالا تھا اور ماں باپ کے کچھ سال پہلے مرنے سے لے کر آج تک سونی کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنی بہن کو پھولوں کی طرح رکھتا تھا اور اس کے لاڈ اٹھاتا تھا۔ سونی جانتی تھی کہ اگر اس نے چودھری کبیر کا نام لیا تو اقبال جا کر اس سے الجھ پڑے گا اور پھر شاید وہ اپنے بھائی کا منہ کبھی نہ دیکھ سکے۔ اس لیے اس نے اپنے ہونٹ سی لیے اور خاموش ہو گئی۔ سونی نے کسی کا نام لینے سے انکار کر دیا۔ اقبال بار بار پوچھ رہا تھا لیکن سونی خاموش تھی۔ اقبال کا غصہ اور طیش بڑھتا جا رہا تھا، لیکن سونی نے پھر بھی کسی کا نام نہیں لیا۔ تو اچانک اقبال اٹھا اور چھری اٹھا لایا اور چھری اپنی شہرگ پر رکھ دی اور چلا کر سونی سے کہنے لگا، اگر تم نے فوراً اس بدبخت کا نام نہ بتایا جس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارے ہیں تو میں اسی وقت اپنا گلا کاٹ لوں گا۔ سونی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس کے ٹھنڈے پسینے چھوٹ پڑے۔ اگر وہ کبیر کا نام بتاتی تو اس کے بھائی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور اگر نہیں بتاتی تو بھی وہ اپنی جان لینے کے در پہ تھا۔ سونی انتہائی نازک موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چودھریوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بے عزتی کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ اگر اقبال نے غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جس سے چودھری کبیر یا اس کے باپ چودھری بشیر کو کوئی نقصان پہنچا یا ان کی بے عزتی ہوئی تو وہ اقبال سے اپنا بدلہ ہر قیمت پر لیں گے۔ ان کے لیے گاؤں کے کسی نوجوان کو مار دینا معمولی سی بات تھی، لیکن سونی ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا بھائی اس کی کل کائنات تھی۔ سونی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اقبال نے دوسری بار چیخ کر اس کو وارننگ دی تو وہ ہوش میں آ گئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ چودھری کبیر نے میرے ساتھ دست درازی کی ہے۔ اقبال نے اسی وقت گھر میں پڑی کلہاڑی اٹھائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سونی کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر اقبال کے پیچھے بھاگی، لیکن اقبال دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ سونی وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ اقبال ہاتھ میں کلہاڑی پکڑے وحشیوں کی طرح چودھری کبیر کی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ اس خبیث چودھری کبیر کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی اکلوتی اور لاڈلی بہن پر تشدد کیا تھا۔ اقبال سمجھ سکتا تھا کہ اس نے یہ تشدد کیوں کیا ہوگا۔ جلد ہی وہ بڑی حویلی کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ ناظرین کرام، اس سنسنی خیز کہانی کا اگلا حصہ ہم اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ دلچسپ کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔